بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاؤں کی ایک بڑھیا کسی ضرورت سے شہر جا رہی تھی۔ راستے میں اسے 2 چال باز ٹھگ مل گئے۔ ٹھگوں کو پتہ چل گیا کہ بڑھیا مالدار اسامی ہے۔ وہ اس کے پیچھے لگ گئے اور اس سے مال ہتھیانے کی ترکیبیں سوچنے لگے۔ ادھر بڑھیا نے بھی تو دھوپ میں بال سفید نہیں کیے تھے۔ وہ ان ٹھگوں سے خبردار ہو کر اپنے راستے پر چلتی گئی۔ تیز تیز قدم اٹھا کر دونوں ٹھگ جلدی ہی بڑھیا سے جا ملے اور بڑے ادب سے سلام کرتے ہوئے پوچھنے لگے، نانی اماں کہاں جا رہی ہو؟ بڑھیا نے جواب دیا، جیتے رہو بیٹا، یہیں شہر تک جا رہی ہوں۔ دونوں ٹھگوں نے کہا، ہم بھی شہر جا رہے ہیں، اچھا ہوا کہ آپ مل گئے، چلیے باتیں کرتے کرتے راستہ آسانی سے کٹ جائے گا۔ ایک ٹھگ نے پوچھا، بڑی اماں آپ کو شہر میں کوئی کام ہے کیا؟ بڑھیا نے کہا، بیٹی کی شادی جو کرنی ہے، دن رات فکر لگی رہتی ہے، مہنگائی کے زمانے میں خرچ ہی پورے نہیں ہوتے، تو زیور رکھے ہوئے تھے، سوچا کہ انہیں بیچ کر کچھ خرچ پورے کیے جائیں۔ ایک ٹھگ نے جواب دیا، کیوں نہیں، زیور تو بنائے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ آڑے وقت کام آئے۔ دوسرے ٹھگ نے کہا، اچھا نانی اماں کوئی اچھی سی کہانی سناؤ تاکہ سفر کٹ جائے۔ بڑھیا نے کہا، بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت مجھے کوئی اچھی کہانی یاد نہیں آ رہی، پہلے تم شروع کرو، اتنے میں مجھے کوئی کہانی یاد آ جائے گی تو میں تم لوگوں کو سناؤں گی۔ پہلے ٹھگ نے کہا، نانی اماں جگ بیتی کہانیاں تو سنتے سنتے جی بھر گیا ہے، اس وقت میں آپ کو ایک آپ بیتی سناتا ہوں، لیکن اگر آپ نے اس واقعے کو جھوٹ سمجھا تو آپ کو اپنا ایک زیور ہمیں دینا پڑے گا۔ بڑھیا جو کہ پہلے ہی خبردار ہو چکی تھی، یہ سن کر ٹھگوں کی نیت کو اور بھی اچھی طرح سے بھانپ گئی۔ سوچنے لگی کہ مکار خواہ کتنی ہی شرافت کیوں نہ دکھائیں، ان سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ پھر ذرا ہوشیار ہو کر بولی، ہاں بیٹا، اگر واقعہ سچا ہوا تو میں اسے جھوٹ کیوں سمجھوں گی؟ خیر مجھے تمہاری بات منظور ہے، تم اپنی کہانی شروع کرو، کسی طرح راستہ تو کٹے۔ ٹھگ اپنی آپ بیتی سنانے لگا، میرے بچپن کا واقعہ ہے کہ اسی طرح میں ایک گلی میں جا رہا تھا، راستے میں لکڑی کی ایک گیند پڑی مل گئی، جو ہی میں نے اسے ٹھوکر ماری، جادو کی وہ گیند پھٹ گئی اور ایک جن اس میں سے نکل کر آسمان کی طرف اڑنے لگا۔ وہ اونچے ہی اونچے اڑتا جا رہا تھا، میں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا، پھر یکا یک وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ آسمان سے نگاہ ہٹا کر میں نے زمین پر پڑی گیند کی طرف دیکھا تو وہی جن پھٹی ہوئی گیند کے پاس کھڑا تھا۔ جو ہی میں نے جن کی طرف دیکھا، وہ آنکھوں کے رستے میرے جسم میں سمانے لگا، جن کا میرے جسم میں سمانا تھا کہ میں بھی اپنے اندر اڑنے کی طاقت محسوس کرنے لگا، اور کچھ ہی دیر بعد میں خود بھی آسمان کی بلندیوں پر اڑ رہا تھا۔ اڑتے اڑتے میری مڈبھیڑ ایک عقاب سے ہو گئی۔ عقاب نے ایک ہی جھپٹے میں میری دونوں آنکھیں نکال لی اور چونچ مار مار کر مجھے ایک سمندر میں گرا دیا۔ ابھی ٹھگ یہ کہانی سنا رہا تھا کہ کہانی کے اثر کا اندازہ لگانے کے لیے ٹھگ نے پوچھا، کیوں نانی، میں جھوٹ تو نہیں بک رہا؟ بڑھیا نے کہا، مجھے یقین ہے بیٹا، تم بھلا جھوٹ کیوں بولنے لگے؟ زندگی میں انسان کو ایسے ہی واقعات سے گزرنا پڑتا ہے، تم بالکل سچ کہہ رہے ہو۔ ہاں آگے کہو کہ سمندر میں صرف تم زندہ کیسے بچ نکلے؟ ٹھگ نے اپنی کہانی پھر شروع کرتے ہوئے کہا، جیسے ہی میں سمندر میں گرا مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میرا قد بڑھنے لگا ہے۔ احساس کی یہ منزل اب شروع ہی ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑی مچھلی اپنا خوفناک منہ کھولے میری طرف بڑھنے لگی اور دوسرے ہی لمحے اس نے مجھے نگل لیا۔ اتفاق سے جلد ہی وہ مچھلی ایک ماہی گیر کے جال میں جا پھنسی۔ ماہی گیر اتنی بڑی مچھلی پا کر بہت خوش ہوا۔ اسی دن شہر کے کوتوال کے ہاں ایک شاندار دعوت کا انتظام کیا جا رہا تھا، اور اسی دعوت کے لیے مچھلی فراہم کرنے کا کام
इसी माहीगीर को सौंपा गया था। माहीगीर ने उस मछली को जिंदा ही अपने रेड़े पर लादा और कोतवाल के यहाँ पहुंच गया। इस कदर उम्दा और बड़ी मछली देखकर कोतवाल ने माहीगीर को ढेरों इनाम दिया और उसी वक्त बावर्ची को बुलाकर हुक्म दिया कि मछली को अच्छी तरह साफ करके ऐसा लजीज पकाया जाए कि मेहमान मुद्दतों इस दावत का मज़ा याद रखें। मछली की सफाई करने के लिए बावर्ची अभी अपने औजार ही संभाल रहा था कि लपक कर मछली ने बावर्ची को पकड़ लिया और दूसरे ही लम्हे उसे जिंदा निगल गई। बावर्ची के मुआवनों ने शोर मचाया तो साहबे बहादुर मौका पर आ पहुंचे। साहब ने फौरन एक जर्राह को बुलाकर सारी हकीकत बयान करते हुए कहा, मछली का पेट आहिस्ता आहिस्ता इस एहतियात से चाक किया जाए कि बावर्ची सही सलामत बाहर निकल आए। जब मछली का पेट चाक किया गया तो बावर्ची के साथ साथ मैं भी सही सलामत बाहर निकल आया। अचंभे की बात तो ये थी कि मेरी आंखें भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। अब तो मैं भी दावत के इंतजाम की सारी चहल पहल अपनी आंखों से देख रहा था। बावर्ची के साथ मुझे भी देखकर लोग बहुत हैरान हुए कि मछली के पेट में जाकर बावर्ची एक से दो कैसे हो गया। मेरी आप बीती सुनकर साहब मुझ पर बड़े मेहरबान हो गए। उन्होंने पहनने के लिए मुझे खूब अच्छे अच्छे कपड़े दिए और इस दावत में भी शरीक होने को कहा। उसी दिन से शहर का कोतवाल ना सिर्फ मुझे अच्छी तरह से जानने लगा बल्कि मेरी इज्जत भी करता है। ठग की आप बीती सुनकर बुढ़िया ने बड़ी बेनियाजी से कहा, बेटा तुम तो बड़े बहादुर निकले, मुश्किल का सामना बड़ी हिम्मत से किया। तुम्हारी हिम्मत और हौसले की जितनी भी दाद दी जाए वो कम है। ये सुनकर ठगों ने सर पीट लिया। उन्होंने समझा था कि बुढ़िया इस वाक़े को झूठ समझेगी और वो उसका जेवर हथिया लेंगे। तीर निशाने पर ना बैठते देखकर दोनों बड़े परेशान हुए, लेकिन अपनी परेशानी को छुपाते हुए बोले, नानी अम्मा अब आप भी कोई ऐसी आप बीती सुनाइए जो सच्ची होने के साथ साथ जरा दिलचस्प भी हो। बुढ़िया ने कहा, सच का बोलबाला झूठे कामों काला। जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला तो अब बुढ़ापे में झूठ बोलकर अपनी आकबत क्यों खराब करूंगी। लेकिन अगर तुमने मेरी कहानी को झूठ समझा तो मैं भी तुमसे 100 रुपए वसूल कर लूंगी, इसी उम्मीद पर कि बुढ़िया की कहानी सुनने के बाद एक बार फिर उन्हें बुढ़िया को फांसने का मौका मिल जाएगा। ठगों ने एक जबान होकर कहा, हाँ हमें मंजूर है। नानी अम्मा, बुढ़िया ने अपनी आप बीती सुनानी शुरू की। मेरा बाप एक किसान था। जब मेरी शादी की तो उसके जहेज में बैलों की एक जोड़ी भी मुझे दी। बहुत ही अच्छी जोड़ी थी। दूर दूर के गांवों से लोग इन बैलों को देखने आते थे। एक दिन क्या हुआ कि बाहर खेतों में काम करते करते वो दोनों बैल एक दूसरे से भिड़ गए। एक ने दूसरे बैल के माथे पर ऐसा सींग मारा कि खासा गहरा जख्म हो गया। बहुत इलाज करवाया मगर जख्म ऐसा था कि भरने में नहीं आता था। एक दिन न जाने कहाँ से एक बनौला जख्म में जा घुसा। बहुत कोशिश की मगर नहीं निकला। कुछ ही दिनों में वहां एक पौधा उगाया। बढ़ते बढ़ते जब वो खासा बड़ा हो गया तो उसने एक ऐसी उम्दा के पास के डोडे लगे कि तुम्हें क्या ही बताऊं। हमने कपास जमा करना शुरू कर दी। इस तरह से हमारे पास काफी कपास जमा हो गई। अब तो उस अनोखे बैल की चर्चा और भी दूर दूर तक होने लगी और रोजाना उस बैल को देखने वालों का तांता लगने लगा। हमने बैल को अपनी हवेली में बांध दिया और इस अजूबे को देखने के लिए दर्शन के चंदा के तौर पर 4 आने फी का पैसे लगा दिए। सच पूछो तो उस बैल की बदौलत हमारे दिन फिर गए। बैल दर्शन चंदे के जरिए जब हमारे पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई तो हमने कई औरतें रुई बेलने पर लगाईं। एक तरफ धुनिये रुई धुन रहे थे और दूसरी तरफ कई औरतें चरखों पर सूत काट रही थीं।
اس طرح کئی جلاہے ہمارے ہی سوت کا کپڑا تیار کرنے پر مقرر تھے، جنہوں نے بن بون کر کپڑوں کے انبار لگا دیے۔ ان کپڑوں میں کھیس خاص کر بہت ہی اچھے بنے تھے۔ ایک دن جب کپڑے کا حساب لگایا گیا تو پتہ چلا کہ 2 کھیس چوری ہو گئے ہیں۔ بہت تلاش کیے گئے مگر آج تک ان کھیسوں کا پتہ نہ چل سکا۔ بیٹا، خدا جھوٹ نہ بلوائے تو اب پتہ چل گیا ہے کہ چوری ہونے والے یہی وہ کھیس ہیں جو تم دونوں نے اوڑھ رکھے ہیں۔ شرافت کا تقاضا یہی ہے کہ مہربانی کر کے یہ کھیس مجھے فوراً واپس کر دو۔ بڑھیا کی بات سن کر دونوں ٹھگ بڑے پریشان ہوئے۔ شرط ہارنے کے ڈر سے دونوں نے بغیر کسی ہیل و حجت کے اپنے اپنے کھیس بڑھیا کے حوالے کر دیے۔ بڑھیا نے دونوں کھیس سنبھالے اور کہانی کو جاری رکھتے ہوئے کہا، ہاں تو بیٹے، اسی کپاس سے ایک جلاہے نے ایسی ململ بھی تیار کی تھی کہ جس سے پگڑیاں بنانے کے لیے لوگ ہاتھوں ہاتھ خرید کر لے جانے لگے، لیکن دیکھا تو یہاں بھی ململ کا ایک تھان چوری ہو گیا تھا۔ بہت ہی تلاش کیا مگر اس کا بھی کچھ پتہ نہ چلا، لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ پگڑیاں جو تم دونوں نے باندھ رکھی ہیں یقیناً ململ کے اسی چوری ہو جانے والے تھان کی ہیں۔ پانسا پلٹتا دیکھ کر ٹھگ بہت پچھتائے کہ اب تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اگر وہ پگڑیاں بڑھیا کے حوالے نہیں کرتے تو شرط کے مطابق دونوں کو 100 روپے دینے پڑیں گے، لہٰذا انہوں نے خیریت اسی میں سمجھی کہ پگڑیاں بھی بڑھیا کے حوالے کر دیں۔ اب وہ شہر کے نزدیک پہنچ گئے تھے، یہ سوچ کر کہ اگر بڑھیا نے اپنی کہانی جاری رکھی تو کہیں ان کے کرتے اور دھوتیاں بھی نہ اتروا لے۔ ایک ٹھگ نے بات پلٹتے ہوئے کہا، نانی اماں، آپ کی کہانی تو واقعی بہت سچی اور دلچسپ معلوم ہوتی ہے، لیکن ہمیں بھوک بہت لگ رہی ہے، کھانے کے لیے کچھ لائی ہو تو ہمیں بھی دے دو۔ بڑھیا نے کہا، بس اب تو شہر آیا ہی سمجھو، مجھے اپنے زیور بیچنے ہیں، جب زیور بک جائیں گے تو آرام سے کسی جگہ بیٹھ کر کھانا بھی کھائیں گے۔ ٹھگ دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے اور سوچا کہ اچھا بڑھیا، تم ذرا اپنے زیور تو بیچ لو، پھر کوئی داؤ چلائیں گے، آخر جائے گی کہاں یہ ہم سے بچ کر۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں شہر پہنچ گئے۔ جب وہ سنار کی دکان کے قریب پہنچے تو بڑھیا نے ٹھگوں کے سامنے اپنے زیور اتارے اور بولی، بیٹا، یہ رہی سنار کی دکان، تم ذرا یہیں ٹھہرو، میں یہ زیور بیچ کر ابھی آتی ہوں۔ ٹھگ سنار کی دکان کے باہر بیٹھ گئے اور بڑھیا اندر چلی گئی۔ سنار نے پوچھا، کیا چاہیے اماں؟ بڑھیا نے کہا، میں اپنے 2 نوکروں کو بیچنا چاہتی ہوں، وہی دونوں جو سامنے بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ خرید لیجیے۔ سنار نے پوچھا، لیکن آپ ان دونوں کے کتنے پیسے لیں گی؟ بڑھیا نے جواب دیا، 500 روپے۔ سنار نے کہا، 500 روپے تو بہت زیادہ ہیں، کچھ کم کیجیے تو بات بن سکتی ہے۔ معاملہ 400 روپے میں طے ہونے والا دیکھ کر بڑھیا دکھاوے کے لیے سوچ میں پڑ گئی اور سنار سے کہنے لگی، ذرا رکیے، میں نوکروں سے بھی تو پوچھ لوں کہ وہ دونوں الگ الگ جگہ پر بکنا چاہتے ہیں یا دونوں کو یہیں بیچ دوں۔ یہ کہہ کر بڑھیا نے ذرا اونچی آواز سے پوچھا، ہاں بیٹو، ذرا یہ تو بتاؤ، ایک ایک کر کے بیچوں یا دونوں کو ایک ہی جگہ فروخت کر دوں؟ ٹھگوں نے سمجھا کہ بڑھیا زیور کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے دونوں نے جواب دیا، نانی اماں، دونوں کو ایک ہی جگہ پر بیچ دیجیے، الگ الگ جگہوں پر بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر سنار کو بھی تسلی ہو گئی کہ سودا نوکروں کی رضامندی سے ہی ہو رہا ہے۔ اس نے خوشی خوشی 400 روپے بڑھیا کو تھما دیے۔ دونوں ٹھگوں کے دام کھڑے کر کے بڑھیا دکان سے باہر نکلنے لگی تو ٹھگوں نے پھر سے کہا، نانی اماں، بھوک تو پہلے ہی لگ رہی تھی، کھانے کے ساتھ ساتھ اب تو مٹھائی بھی کھائیں گے، جلدی سے ہمارا منہ میٹھا کرا دیجیے۔ اب بڑھیا نے جواب دیا، گھبراؤ نہیں بیٹا، تمہیں کھانا بھی پیش کیا جائے گا اور مٹھائی بھی، تم یہیں ٹھہرو۔ بڑھیا جب جانے لگی تو ایک ٹھگ نے پیچھے سے کہا، بڑی اماں،
مٹھائی ذرا زیادہ لانا، بڑھیا نے کہا۔ تم فکر مت کرو۔ یہی کہتے کہتے بڑھیا آنکھوں سے اوجھل ہو گئی اور ٹھگ مٹھائی کے انتظار میں وہیں بیٹھے گپ ہانکتے رہے۔ سنار نے جب دیکھا کہ کیسے نوکر ہیں، یہ باہر بیٹھے باتیں کیے جا رہے ہیں، سنار نے انہیں اندر بلا کر ڈانٹنا شروع کیا۔ دونوں ٹھگ تھوڑی دیر تک چون چراں کیے بغیر سنار کی ڈانٹ ٹپٹ سنتے رہے، لیکن جب معاملہ سمجھ میں آیا تو بہت سٹ پٹائے۔ زندگی میں غالباً یہ پہلا موقع تھا جب ان دونوں ٹھگوں نے بھی محسوس کیا کہ واقعی کبھی کبھی شیر کو سوا شیر بھی مل جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔